ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے درس میں ان کفار کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ظاہراً بھی باطناً بھی کفر اختیار کیا تھا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کریم کو لے کر لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں، تین قسم کے لوگوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہوا۔ ایک وہ جنہوں نے دل اور زبان سے مانا قرآن کو اور یقین کیا، یعنی انہوں نے اس کو ظاہراً اور باطلاً تسلیم کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ان متقیوں کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن کو دل سے بھی مانا، زبان سے بھی مانا۔ اور آج کے سبق میں دوسرا گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے نہ دل سے تسلیم کیا نہ زبان سے مانا، یہ کافر جابر کہلاتا ہے، اور ان کا تذکرہ آج کے سبق میں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تیسرا گروہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک منافقین کا ذکر ہے، جو زبان سے بھی مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے، یہ منافق کہلاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آج کے سبق میں جو وہ کافر جو دل سے بھی ایمان نہیں لاتے، زبان سے بھی نہیں لاتے، ان کا کیا انجام ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے آپ کے اوپر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ پر دو اشکال ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کفار کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایسا کام کیوں لگایا ہے؟ اس کے جواب میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سواء علیہم فرمایا اللہ نے، سواء علیہ کا نہیں فرمایا، یعنی ان کافروں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے، بلکہ آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے، آپ تبلیغ کرتے رہیں، اگر وہ آپ کی بات کو مانیں، ایمان لے آئیں تو پھر نور علی نور ہے، اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانیں، آپ جو تبلیغ کر رہے ہو اس کا ثواب آپ کو پورا ملے گا۔ اور دوسرا اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سارے کافر ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کے واقعات کو دیکھیں، پہلے تو ایمان والے نہیں تھے، انہوں نے بعد میں ایمان لایا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ کافر ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کے استعداد خراب ہے، ان کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے، جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ، ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا، اور جن کی قسمت میں ایمان تھا، یعنی وہ صحابہ کرام، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اگلی جو آیت ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ رب ذوالجلال نے مہر لگائے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ یہاں پر ایک اشکال اور ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ڈانٹے چڑھا دیے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی ان کی ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے، تو اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ رب تعالیٰ سے زوراور تو نہیں ہے کہ خود پردے اٹھا لے اور دیکھنا شروع کرے ہدایت کو اور اپنے کانوں سے ڈانٹے نکالے یا آنکھوں کے اندر سے پردے ہٹا لے؟ رب ہے، اس سے کوئی زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اور کافر بھی رب کو رب مانتے ہیں، مشرک بھی رب کے وجود کے قائل ہیں۔ تو لہٰذا اب اس کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو خود زبردست ان کے اوپر ڈال دیا ہے، اگر وہ ایمان میں ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو یوں کسی شاعر نے بھی یہ کہا ہے، جیسے اگر کسی شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دیا جائے، اسے کہا جائے کہ تر نہ ہو جانا، گیلا نہ ہو، وہ پانی سے تر نہ ہو تو اور کیا ہوگا؟ تو جب رب تعالیٰ نے مہر لگا کر ان کے راستے بند کر دیے کہ اب وہ اگر ایمان نہ لائے تو ان کا کیا گناہ ہے؟ ایک سوال ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے، ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے، جس طرح سورۃ مدثر میں آتا ہے یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت اور گمراہی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، تو پھر گمراہوں کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں، وہ یہ کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل۔ قرآن پاک نے کسی مسئلے میں اشتباہ نہیں رہنے دیا، بلکہ دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی، کوئی سمجھے تو نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے، سمجھنا تو ضروری ہے۔ اچھا، اس اشکال کے جواب سورہ حامیم سجدہ نکالیں، کیونکہ قرآن کا جواب قرآن سے دینا ضروری ہے۔ تو حامیم سجدے کی آپ تلاوت کریں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کا جواب حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، قرآن عربی، قرآن عربی زبان میں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتا ہے، بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ قوم نے کیا کیا؟ پھر فرمایا آگے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، بس ان کی اکثریت نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اس جملے کو نہ بنا، کیونکہ آپ کو اس میں جواب نظر آئے گا بھی کہ اکثر لوگوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اکثر نے تو منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ وقالوا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ قلوبنا فی اکنۃ، کہ ہمارے دلوں میں تو پردہ ہے۔ اکنہ کا یہ کنان کی جمع ہے، کنان کا معنی پردہ، غلاف، تو معنی ہوگا ہمارے دل غلافوں میں ہے۔ ومما تدعونا الی، اس چیز سے جس کی طرح تم ہمیں دعوت دیتے ہو، یعنی ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال رکھا ہے، تمہاری دعوت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں ڈانٹے ہیں، ہم نے کانوں میں ڈانٹے چھڑائے ہوئے ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے، ہم نے اپنے آنکھوں کے آگے پردہ لٹکایا ہوا ہے، ہم ان نگاہوں سے تجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن نگاہوں سے تجھے ابو بکر و عمر دیکھتے ہیں۔ فعمل، بس تو اپنا کام کر، اننا عاملون، ہمیں اپنا کام کرنے والے ہیں۔ خود انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دلوں میں پردہ ہے۔ یہ جب خود کہا، جن لوگوں نے اپنے کسب، اختیار اور ارادے سے اپنے دلوں پر غلاف چھڑا لیے، کانوں میں ڈانٹے ٹھونگ لیے، اپنے آنکھوں پر پردے لٹکائے اور اپنے لیے ہدایت کے تمام راستے بند کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی عمل کیا، کیونکہ قانون خداوندی ہے۔ نولہ ما تولی، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں۔ جب انہوں نے پردے لٹکا لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم اس پر راضی ہو تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دو ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردے۔ اور انہوں نے پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اختیار دیا ہے،
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے دکھا دیے۔ فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دکھا دیے دونوں راستے، خیر کا راستہ بھی رب ذوالجلال نے دکھا دیا، شر کا راستہ بھی رب ذوالجلال نے دکھا دیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، کہ تفصیل میں متعدد مقامات پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ جس طرح 13واں پارہ سورۃ الرعد میں ارشاد ربانی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اپنی طرف کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے، جو رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یہ سورۃ الصف میں جب ان لوگوں نے کجی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرن کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ ان آیات کو یاد کرو، سمجھوتا کہ تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے کہ بندے کو کوئی اختیار نہیں، یہ تو مجبور ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ نے تو اختیار دیا ہے، لیکن معتزلہ اور دوسرے گروہ جو ہیں وہ انسان کو کوئی مجبور محض سمجھتا ہے، کوئی کیا سمجھتا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ جو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا ان کا نتیجہ بتایا کہ وہ متقی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور جو کافر ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کو کیا ملے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بھی اور اس کے نتائج سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اور انشاءاللہ العزیز کل کے جو درس ہوگا اس میں آپ حضرات کو جو منافقین کے بارے میں رب ذوالجلال نے آیت نازل فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر انشاءاللہ العزیز کل آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔